اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد. عزیزان محترم، سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ اور اس کی 35ویں آیت منظر کشی کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں اور حرم خدا میں اور سرزمین حجاز میں ہوتا کیا تھا. عبادت کے نام پہ جو کچھ ہوتا تھا اس کی تشریح کر رہا ہے، اس کو منظر کشی کر رہا ہے قرآن مجید. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور تمہاری نماز نہیں تھی اللہ کے گھر کے پاس مگر کیا تھی. اس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، یعنی تمہاری عبادت جو تم کرتے تھے وہ کیا تھی. إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یا سیٹیاں بجاتے تھے یا تالیاں بجاتے تھے، یہ تمہاری عبادت تھی. اللہ کے گھر پہ جو آ کے تم کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے، تماشا بناتے تھے. یعنی عبادت کو تم نے تماشا بنا دیا تھا. یا سیٹیاں بجاتے تھے، نہیں شور شرابہ کرتے تھے اور اس کے بعد تالیاں پیٹتے تھے. اس کو تم کہتے تھے عبادت. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بس یہ جو تم کیا کرتے تھے فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب کا مزہ چکھو. یہ کفر کیا کرتے تھے بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. بس اسی پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ عبادات جب میلہ بن جائیں، کب میلہ بنتی ہیں؟ جب ان کا تقدس ختم کر دیا جاتا ہے، جب اس میں دوسرے مفادات شامل کر دیے جائیں، یہ سب ہوتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے قرآن مجید کا ایک نام بکہ بھی آیا ہے نا قرآن مجید میں. قرآن مجید کا معذرت کے ساتھ قرآن مجید، بلکہ مکے کا ایک نام کیا آیا ہے؟ بکہ بھی آیا. مکے کو بکہ بھی کہا قرآن نے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بکہ نام ہے. اب یہ بکہ کیوں کہا گیا؟ اس کے لیے وجہ تسمیہ بتائی گئی ہے بہت ساری. ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اس کے خلاف اس کے پاس آ کے چیخ پکار کیا کرتے تھے، بکا کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو بکہ بھی کہا گیا. یعنی مکہ بھی نام ہے قرآن مجید میں اور بکہ بھی نام ہے. اب آئیے یہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے، کیوں ہوتی تھی؟ بھائی دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو عبادت شروع کی ہے نا، نماز شروع کی ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، وجہ بھی بتا دی تھی کہ اپنی ذریت کو اس لیے تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے، عبادت کرے. یہ کیسے شروع کیا ہوا، یہ سلسلہ ہوا کیا؟ یہ بت پرستی کہاں سے آ گئی؟ مکے میں اللہ کے گھر میں بت پرستی کہاں سے آ گئی؟ یہ بت کہاں سے آ گئے؟ سینکڑوں بت کہاں سے آ گئے؟ یہ پوری سرزمین حجاز بت کدہ کیسے بن گئی؟ یا صنم کیسے لے آئے؟ بھئی یہی انشاءاللہ گفتگو کریں گے تاکہ جہاں جہاں بھی یہ آواز جائے گی، جہاں بھی یہ بات جائے گی، لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عبادت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوتا. جب بھی عبادتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، ان کا تماشا بنایا جائے گا، یا یوں کہ یہ آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جب بھی عبادت کو میلہ بنایا جائے، سمجھ لیجئے کہ تحریفات اپنی انتہا کو پہنچ گئیں اور کوئی نہ کوئی ان کو سیدھا کرنے کے لیے آنے والا ہے. یہ ہم نے مقدمے کے طور پہ جملہ پہلے نتیجے کا دے دیا، اسی کی تشریح ہوگی. نتیجہ جو تھا ہم نے مقدمے میں جیسے ہوتا ہے نا، مقدمے میں بتا دیا جاتا ہے کہ کتاب میں کیا، تو مقدمے میں ہم نے ایک جملہ دے دیا کہ جب یہ ایسا ہونے لگے تو سمجھ لیجیے کیا ہوتا کیا تھا، کہاں سے بت پرستی در آئی اور کیسے ختم ہوئی. اور اگر اب بھی کچھ تحریفات کی جا رہی ہیں، پورے دین کی بات کریں، عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں، سارے عالم اسلام کی بات کریں، تمام مکاتب کی بات کریں، سبھی بیچارے جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تنگ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کیا نامعلوم کیا کیا ہوتا چلا جا رہا ہے دین کے نام پہ. اور بھی کچھ ہوتا جا، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور اپنے ملکوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، اپنے شہروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا. آئیے آغاز کہاں سے ہوا؟ عبادت ہوتی تھی بھائی. حج تو زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا نا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، یہ تو طے ہے کہ پوری سرزمین حجاز بت پرست نہیں تھی. یاد رکھیے ایک اصول،
چاہے مختصر سا گروہ صحیح مگر توحید پرست موجود تھے، اور اس کی دلیل وہ دعا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا۔ اب دیکھنا ہے نا، اب یہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا نا بھئی کون سا گروہ ہے جو اسلام پر باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گروہ ہے۔ اب دیکھیے ہم کہاں انشاءاللہ بات کو لے کر جائیں گے، اور نتیجہ جب آپ کے سامنے دیں گے تو کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، باقی نہیں رہے گی، اور سب کے لیے گفتگو، سب کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے ہماری گفتگو ہے۔ اب آئیے آغاز کہاں سے ہوا، دیکھیے کیسے شروع ہوتا ہے کام اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ شروع ہوتا ہے شوق سے، چلو بھئی ایک کام شوق میں کر دو، یہ کر دو، یہ بڑھا دو، یہ نکال دو، یہ ڈال دو، یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ دین میں گھسیڑ دیا جائے اپنی مرضی، اور یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کو نکال دیا جائے۔ آغاز کیسے ہوا؟ بنی خزاعہ کا ایک تاجر تھا۔ ابھی ہم تاریخی بات کریں، ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری آواز کہاں کہاں جا رہی ہے، لہذا ہر جو جملہ کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، تاریخی طور پہ بھی ذمہ دار ہیں، ہر بات کے ذمہ دار ہیں جو ہم یہاں سے کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پیغام کہاں کہاں تک جائے گا۔ سن 207 عیسوی، سن 207 عیسوی، عمرو بن لہی خزاعی، بنی خزاعہ کا ایک تاجر، اس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، دوسرے ممالک میں جاتا ہے، اور مصر و شام میں سب سے زیادہ ہے، حجاز کا، مکے کا ہے، لیکن تاجر بہت بڑا ہے۔ تاجر بہت بڑا ہے تو اثر و رسوخ بھی اس کا بہت زیادہ ہے۔ یہ شام اور مصر میں جاتا تھا، دیکھتا تھا کہ وہاں بت پرستی ہوتی ہے، اور یہ صنعت بڑی فائدہ مند ہے، بڑی فائدہ مند ہے، یعنی یہ سستا بناتے ہیں، مٹی سے بنا لیتے ہیں، پتھر سے بنا لیتے ہیں، مثلا چند 100 کا بناتے ہیں اور لاکھوں میں بکتا ہے۔ اب وہ تو تاجر تھا نا، تو تاجر ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ان تاجروں سے جو مذہب کو بھی تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تاجر تھا نا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ صنعت میں حجاز میں شروع کر دوں بت بنانے کی اور بت بیچنے کی تو کتنا فائدہ ہوگا۔ ارے وہاں تو پتھر ہی پتھر ہے، پتھروں سے بنواؤں گا۔ پہلے کیا کیا جائے، شوق کے طور پہ چند بت لے کر آیا، یہ تاریخی بات آپ کو بتا رہے ہیں، چند بت شام سے مصر سے خوبصورت سے خرید کر لایا اور مکے کے اطراف میں نصب کرا دیے ڈیکوریشن کے پیس کے طور پہ، ڈیکوریشن کے لیے، سجاوٹ کے لیے لگا دیے۔ لوگ بڑے حیران، نئی چیز۔ اب جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کو اچھا لگ رہا ہے، اب اس نے اور لانے شروع کیا۔ اب یہ بیچا کیسے جائے، اس کا کاروبار کیسے کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اور رغبت پیدا کی جائے۔ تو اب اس نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا، اور یہی ہوتا ہے، ان لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ بھئی یہ خدا نہیں ہے مگر یہ وسیلہ ضرور ہے، اس کے ذریعے سے مانگیں گے تو اللہ بہت دے گا۔ اب آپ جانتے ہیں ہمیشہ لوگوں کی اکثریت کیا ہے، توہم پرست ہوتی ہے نا اکثریت، لہذا لوگوں نے اب کسی کے بات ہو گئی، کسی کی پوری نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ اس نے تجارت شروع کر دی صنم بنانے کی۔ اب جو مٹی کے صنم بناتا تھا وہاں جناب اتنی اس تجارت نے زور پکڑا، اتنا زور پکڑا کہ اب جناب کعبے میں 360 بت آ گئے، کعبے میں۔ اب آئیے تعارف کرا دیں آپ کو، اب دلیل کے طور دلیل بھی دے دیں نا تاریخی۔ سب سے بڑا بت حبل، حرم خدا میں رکھا ہوا حبل، قریش کا اور پورے مکے کا سب سے بڑا بت حبل رکھ۔ حبل کے ساتھ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بت باندھ کے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیے گئے تھے، جڑے ہوئے بندھے ہوئے پڑے ہوئے تھے وہاں، اور پورے سال ایک دن ایک بت کی پوجا کرتے تھے، یعنی 360 دن کا ہر ایک دن کا بت الگ الگ ہوتا تھا۔ اس کے بعد نخلہ ایک مقام تھا، مکے سے ذرا سا باہر، ایک منزل باہر، یوں سمجھ لیے اس زمانے کے مکے سے باہر 7-8 کلومیٹر یا 5-6 میل کے فاصلے پہ، وہاں جناب انہوں نے ایک اور بت بنا کے عزہ نام کا بہت بڑا رکھ دیا۔ یہ بت مخصوص تھا کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ اور بنی خزاعہ کے ساتھ، یہ ان کا بت کہلاتا تھا، وہی ان کا بت ہے۔ اب جب لوگ اس راستے سے داخل، یہ راستوں میں کیوں رکھے ہوئے تھے کہ جب وہاں سے لوگ داخل ہوں تو گھیرنے میں آسانی ہو جائے، لوگوں کو گھیرا جاتا ہے نا، پکڑا یہیں پہ روک دیا، بھائی اس پہ منت مانو پوری ہوگی، اس پہ یہ کام کرو پورا ہو جائے گا، اس پہ ہار پھول چڑھاؤ، وہاں ہو گیا تھا نا۔ اب اس کے بعد جائیے مدینے
والوں کا اوس و خزرج و بنی غسان کے بت کا نام تھا لات. آپ سنتے نا لات، منات، عزا، یہ سارے کے سارے. طائف والوں کے بت کا نام تھا سوا. طائف کون سے؟ بنی ثقیف کا بت. اس طرح بنی حذیل کا ایک بت یعقوق اس کا نام تھا. بنی غفار کا اصاف، نائلہ، ہر ایک کے اپنے اپنے بت سب کے. اور مرکز سب کا خانہ کعبہ، اللہ کا گھر. اس کا مطلب طے ہو گیا نا کہ خانہ کعبہ پہ ایک بار نہیں، نہ معلوم کتنی بار ایسا زمانہ گزرا کہ جب خانہ کعبہ کفار کے ہاتھوں میں رہا. نہ صرف کفار کے ہاتھوں میں رہا بلکہ بتوں کا گھر بھی رہا. بتوں کا گھر بھی رہا. اچھا اب آئیے جو ہم نے مثالیں دی آپ کو، تو کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا بت نہ ہو. کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا، سب کے بت تھے بھائی. تاریخ میں سب کے نام ہیں. میں نے تو چند لیے نا، سب کے الگ الگ بتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. کس کے بت کا کیا نام تھا، کسی کا سوا، کسی کا ود، اور کسی کا اور کچھ نام یعقوق، اور نہ معلوم کیا 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 نام ان کے لیے. سب کے نام الگ الگ لکھے. اب ہمارا ایک چیلنج ہے ہمیشہ سے ہم کرتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہر قبیلے کا ایک نام ہے، ہر قبیلے کا بت ہے، ہر خاندان کا بت ہے. اب ہمیں کوئی نکال کے بتا دے کہ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے. بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے. اور اگر کہیں سے جھوٹا کوئی قصہ گڑھ کے لے بھی آتا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ توحید پرست کون تھے. ذریت ابراہیمی میں وہ گروہ کون سا تھا جس کے لئے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میری ذریت میں ایک گروہ ایسا ضرور ہو جو اسلام پر باقی ہو. ربنا وجلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتاً مسلمتاً لک. ایک نہ ایک گروہ ایسا ضرور ہو جو اسلام پر باقی ہونے. تو کہاں ہے؟ تو بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں ملے گا. اور دلیل دے دیں، سیرہ ابن ہشام، ابن اسحاق، ان سب نے لکھا. ان سے پھر سب نے لکھا. لکھ دیتے ہیں، غور نہیں کرتے ہمارے عزیز. بھائی جب لکھ رہے ہو تو غور بھی کر لو نا. لکھتے ہیں ایک واقعہ، خود ہی لکھتے ہیں ایک واقعہ، سب لکھتے ہیں سیرت کے باب میں. حضور کے اجداد کے زمانے کی جب آپ کم سن ہیں، 6، 7 یا 8 سال کے سمجھ لیجیے کہ ہیں، سیرت نگاروں کے اعتبار سے، مورخین کے اعتبار سے قحط پڑ گیا مکے میں قحط پڑ گیا. بارش نہیں ہو رہی، بھوکے مر رہے ہیں، عجیب سا ماحول ہو گیا. وہاں کا اناج جو تھا ختم ہونے لگا جو جمع شدہ تھا. اب سب نے بتوں سے مناجات کرنی شروع کی. بتوں سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بتوں سے مناجات کہ بارش برسا دو، بارش برسا دو. بارش کہاں سے برسائیں گے؟ وہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت کہاں سے برسائیں گے؟ جب کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوا کہ وہاں چلو ہاشم کے بیٹے کے پاس. جی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں واقعے کو. ہاشم کے بیٹے کے پاس. کون ہاشم کا بیٹا؟ عبد المطلب. جب مشکل پڑتی تھی تو اس زمانے میں بھی جاتے سب انہی دروازوں پر تھے. ہاں پڑھ لیجئے تاریخ. ایک واقعہ نہیں، ہم تو نامعلوم کتنے واقعات پڑھتے رہتے ہیں. کب ہاشم، جناب ہاشم کی زندگی میں بھی کون کب گیا ہاشم کے دروازے پہ مدد طلب کرنے کے لیے. اور ہاشم نے بھی خالی جانے نہیں دیا. ارے کچھ تو ہے نا ہاشم میں. کیا آپ کا اور ہمارا مولا علی فخر سے کہتا ہے کہ میں روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں. یا کچھ تو ہوگا نا. اللہ کچھ تو ہے نا. تو ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں، کچھ تو ہے نا جناب ہاشم میں. کہ مولا عرفان فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں. میرا باپ بھی ہاشمی ہے، میری ماں بھی ہاشمیہ ہے. کچھ تو ہے نا. تو ہم نے اشارہ کر دیا کہ ہاشم وہ شخصیت ہے جس نے نامعلوم کتنی بار ان کی بھوک بھی مٹائی ہے اور ان کے خوف کو بھی دور کیا ہے. سورہ قریش کی تفسیر میں، تشریح میں کبھی ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں مورخین کے حوالوں سے. اب بات آگے بڑھائیں، صرف اشارہ کیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آخر میں سب وہیں جناب عبد المطلب کے دروازے پہ. عبد المطلب، اب سب یاد آتا تھا کہ عبد المطلب کون ہے. اے یادگار ابراہیم، اے وارث کعبہ، اے نسل اسماعیل، اے ذریت اسماعیل، اے کعبے کے وارث، سب یاد آ جاتا تھا. اور جا کے پھر واسطہ دے کہ عبد المطلب کچھ کرو، قوم مر رہی ہے آپ کی، قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں، بارش. عبد المطلب نے واپس تھوڑی کیا، سوال لے کر آئے تھے. اب جو دلیل قائم کرنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیے گا آپ. اب یہ سب لکھ رہے ہیں، سیرت نگار بھی لکھ رہے ہیں، مورخین بھی لکھ رہے ہیں
کہ آپ اپنے ساتھ ایک 7-8 سال کے بچے کو لے کر نکلے، اور جو ہی اس بچے کو نکلے لے کر بادل نے سایہ کر دیا. یہ بھی لکھتے ہیں کہ بادل ساتھ ساتھ چلتا تھا. اس بچے کو لے کر آئے خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود کے پاس، اور پھر اس بچے کے چہرے کو آسمان کی طرف، یعنی اپنی ہتھیلی سے اونچا کیا، رخ آسمان کی طرف کیا، اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اے بالنے والے اس رخ انور کا واسطہ، اس چہرے کا واسطہ، اس بچے کا واسطہ میری قوم سے یہ مشکل دور کر دے. اور گواہی دیتے ہیں سیرت نگار کہ ادھر عبد المطلب نے دعا کی، ادھر گھٹائیں نمودار ہو گئیں. تو میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بنی ہاشم کا کوئی بت ہے تو بتاؤ. اگر جب مانگا بھی تو اللہ سے مانگا اور رسول کے چہرے کا واسطہ دے کر مانگا، کسی بت کا نہیں. بات واضح ہو گئی؟ بتا دیا کہ بتوں کا واسطہ نہیں دیا جاتا، ان انوار مقدسہ کا واسطہ دیا جاتا ہے جنہیں اللہ نے حقیقی وسیلہ قرار دیا ہے. یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت وسیلہ نہیں بنا کرتے. ان کو وسیلہ کہتے تھے نا، جب کوئی ٹوکتا تھا تو اس کا جواب دیتے تھے. قرآن نے ان کے جواب کو بھی نقل کیا کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ، یہ تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے. یہ بہانہ بناتے تھے. قرآن نے بتایا ان کا جواب کہ اب تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں. ان کو وسیلہ بنانا ہے. وسیلہ بھی وہی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جسے اللہ وسیلہ قرار دے گا. اگر ہم وسیلے کے قائل ہیں تو انہی وسیلوں کے قائل ہیں جنہیں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. انہی دروازوں پہ سر جھکاتے ہیں، انہی کے آگے دامن اپنا پھیلاتے ہیں جنہیں اللہ نے. کیوں؟ ان کو پکارنا بھی تو اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. یعنی ان سے مدد طلب کرنا جیسے اللہ سے مدد طلب کرنا، کہ بالکل ایسا جیسے اللہ نے جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے مددگار بنایا تھا. براہ راست بھی تو مدد کر سکتا تھا اللہ جناب موسیٰ کی، لیکن نہیں. جناب موسیٰ نے دعا مانگی تھی، پروردگار وجعل لی وزیرا من اہلی. اس پہ ہم پڑھ چکے ہیں بہت، بس اشارہ کر دیا، میرے خاندان میں سے میرا وزیر بنانا، میرے گھر سے. وجعل لی وزیرا من اہلی. ہارون آخری نام بھی بتایا تھا، میرا بھائی ہارون بنا دینا. تو وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرار دے. وسیلہ وہ نہیں ہوتا جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے تراش لے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے. تو کیا تھا؟ وہ تجارت خوب چل گئی. عمرو بن لہی خزائی کے بعد سارے عرب سرداروں نے بیوقوف بنانے کے لیے بت بنائے. یہ فلاں چیز کا بت، یہ فلاں چیز کا بت، اس پہ یہ مانگو، اس پہ یہ مانگو، اس پہ یہ مانگو. اور جب ابرہہ کا حملہ ہوا تو سارے مال لے کے دوڑ گئے. بتوں کو وزنی ہونے کی وجہ سے یا تو چھوڑ گئے یا راستے میں توڑ دیا، اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا، کیونکہ خود جانتے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جب انسان اپنی مرضیاں داخل کرتا ہے دین میں؟ سب سے پہلے اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہے. عبادات کے تقدس کا دفاع کریں، بچائیں عبادات کے تقدس کو. یہ میلہ نہیں ہے، تماشا نہیں ہے کہ اس میں انسان اپنی مرضیاں شامل کرنا شروع کر دے. یہ میں نے اسی لیے مثال دی سرزمین حجاز کی کہ وہاں کیا ہوا تھا، لوگوں نے اپنی مرضیاں شامل کی. اللہ کا گھر بت کدہ بن گیا، اللہ کا گھر صنم کدہ بن گیا. یعنی اللہ کے گھر کو سامنے رکھا تھا، پیچھے ان کے اپنے مفادات تھے. اپنے مفادات کو وہی جب بھی انسان کیا کرے گا، مذہب کو استعمال کرے گا اپنے فائدے کے لیے. اسے کمانا ہے، اسے ذریعہ معاش بنانا ہے. اور ذریعہ معاش بھی ایسا کہ جتنا لوگوں کو بے وقوف بنا اتنی آمدنی بڑھتی ہے. سب کی بات کر رہے ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہے. کوئی سیاست میں مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے، کوئی کہیں استعمال کر رہا ہے، کوئی اداروں میں استعمال کر رہا ہے، کوئی مسجد میں استعمال کر رہا ہے، کوئی مدارس میں استعمال کر رہا ہے. مذہبی کارڈ، مذہبی کارڈ، مذہبی کارڈ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ تو آسانی سے سمجھتے ہوں گے، یہاں تو روزانہ استعمال ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان یرغمال بنا لیتا ہے. ایک گروہ یا کچھ افراد دین کو یرغمال بنا لیتے ہیں، ہائی جیک کر لیتے ہیں، اور دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ٹھیکیدار بننے کا مطلب کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دین ہے. نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دین نہیں ہوتا. دین کون سا ہے؟ دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کیا حکم دے رہی ہے، کیا سمجھا رہی ہے انسان کو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یعنی اللہ کا رسول بھی اپنی مرضی سے دین تھوڑی پیش کر سکتا ہے. نہیں، دین اللہ کا ہے.
رسول کا کام ہے پہنچانا. رسول اپنی مرضی سے دین نہیں پہنچائے گا. رسول وہی دین پہنچائے گا جو اللہ کا ہے. رسول کا کام ہے دین پہنچانا، اور دین بچانا کس کا کام ہے؟ اس لیے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ جب رسول پردہ فرما جائیں گے تو پھر کسی دین کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، بلکہ محافظین کی ضرورت ہے جو قیامت تک اس دین کا دفاع کریں، کتاب کا دفاع کریں، رسالت کا دفاع کریں. اس لیے امامت کا سلسلہ شروع ہوا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی سوال یہ ہے کہ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ سے مولا ہیں یا نہیں ہے؟ مولا ہیں نا بھائی. کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا. اس کی دلیل سیدھی سی ہے نا، سیدھی سی. یہ دیکھیے لوح محفوظ میں علی مولا ہیں یا نہیں ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادہ کے علم میں علی مولا ہیں کہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک غدیر خم کے دن اعلان ہو گیا. علی مولا ہے نا. کتاب میں مولا ہے علی، لوح محفوظ میں مولا ہے علی، قلب رسول میں مولا ہے علی، ذوالعشیرہ کے دن میں مولا ہے علی، شب ہجرت بھی مولا علی ہے، بدر و احد خیبر و خندق سب میں مولا علی ہے، مباہلہ میں مولا علی ہے، فتح مکہ کے دن مولا علی ہے. مولا ہے لیکن اعلان نہیں ہوا. صراحتاً تو کہیں اللہ کے رسول نے اعلان نہیں کیا نا. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے بھائی، اعلان تو نہیں ہوا. صراحتاً تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ بات جو آپ نے 18 ذی الحجہ حجۃ الوداع کے بعد واپس پلٹتے ہوئے غدیر خم کے میدان میں فرمائی، وہ جو حکم کا اعلان کیا اللہ کے رسول نے، اللہ کے حکم کا اعلان کیا، وہ پہلے کیوں نہیں کر دیا؟ یہی تو دلیل میں دینا چاہ رہا ہوں کہ نہیں جانتا ہے اللہ کا رسول کہ علی مولا ہے، اس کے علم میں بھی ہے علی مولا ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے علی مولا، لیکن وقت یہ تھا. یعنی علی کی ولایت کا بھی اعلان اگر اللہ کے رسول نے کیا تو جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا اعلان نہیں کیا. اب یہ وہ مشیت ہے اس دی کہ کب اعلان ہونا ہے. کیوں؟ اسی دن تو سارا عالم اسلام جمع ہوا تھا. اس سے پہلے کہاں جمع ہوئے تھے بھائی؟ اس سے پہلے تو جمع نہیں ہوئے. 1,24,000 حجاج کرام کا مجمع، عالم اسلام پورا جمع ہے. ہر شہر کی، ہر صوبے کی، ہر جگہ کی نمائندگی موجود ہے. یمن ہو، شام ہو، بصرہ ہو، عراق ہو، کہیں کے بھی ہوں، سب جمع ہیں کہ نہیں؟ اگر اور کہیں اعلان ہوتا تو ایک گروہ کے سامنے ہوتا نا، دوسرا گروہ کہہ سکتا تھا بھائی ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ نہیں ہوا، جیسا کہ دیگر احادیث کے ساتھ ہوا کہ کسی نے مانی کسی نے نہیں مانی. ایک ہی تو حدیث ہے ولایت کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکا. معنی بدل دو لیکن من کن تو مولا ہو فہذا علی، مولا کو کوئی بدل نہ سکا. یہ وہ حدیث ہے. اللہ کس کا کوئی انکار نہیں کر سکا. نہ کسی مورخ نے انکار کیا، نہ کسی مفسر قرآن نے انکار کیا، نہ کسی سیرت نگار نے، نہ کسی محدث نے. انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہی تو وہ واحد حدیث ہے جس کے راوی 1 2 300 400 1000 2000 10,000 نہیں 1,24,000 راوی تھے. لہذا کسی میں انکار کی جرت نہیں ہو سکی. ہاں مفہوم بدلنے میں جو بھی کر سکتے تھے وہ کیا، ہمیں کوئی گلا نہیں بھائی، لیکن کم از کم اتنا تو تھا کہ محفوظ تو رہی حدیث. آج تک حدیث محفوظ. کیوں؟ اللہ کے رسول نے تاکید بھی تو کر دی تھی کہ جو حاضر ہیں غائبین تک پہنچا دیں. لہٰذا جو گیا تھوڑا دیر سے گیا نا، کیونکہ 2-3 دن غدیر خم میں رہنا پڑا تھا جناب. چند گھنٹے کا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ اعلان کرنے کے بعد سب سے مبارکباد بھی تو دلوائی. تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا مجمع کوئی 2 گھنٹے میں تھوڑی فارغ ہوتا تھا. 3-4 دن لگے، 3-4 دن مبارکباد دیتے ہیں. اب جب گئے تو دیر سے گئے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا تھا کہ دیر کیوں ہوئی؟ تو دیر کی وجہ بتائیں گے نا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اتنی دیر تک ٹھہرایا تھا کہ جب اپنے اپنے شہروں میں جاؤ تو پہلا سوال تم سے یہی کیا جائے گا کہ دیر کیوں ہوئی. تو پہلے واقعہ جو تم بتاؤ گے وہ یہی بتاؤ گے کہ اللہ کے رسول نے غدیر خم میں روک لیا تھا علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے.
اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اب دیکھیے بات واضح ہو گئی. بات ہم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی, دین میں مولا کی مرضی. دین میں کس کی مرضی چلے گی؟ میرا دل چاہے یا نہ چاہے. بعض اوقات کہ دل نہیں چاہ رہا, دل کے چاہنے کا سوال نہیں. اطاعت مولا میں دل چاہے نہ چاہے کا مسئلہ نہیں ہے. اطاعت مولا ہے. اطاعت مولا وہاں دل کی مرضی نہیں چلتی, وہاں مولا کی مرضی چلتی. اب جس کے دل میں مولا ہے تو نور علی نور, جو بھی اطاعت کرے گا جو حکم بجا لائے گا خوشی خوشی بجا لائے گا. اور اگر دل میں مولا نہیں تو تون و کرہن, مگر کرنا تو ہے. جیسے میں نے بتا دیا کہ ولایت کا اعلان کوئی قبول کرے, دل سے قبول نہ کرے, لیکن لکھنا تو پڑا, ماننا تو پڑا. جس سے آپ پوچھیں گے کہ ہاں یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا, من کن تو مولا ہو بہذا علی مولا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین میں جب اپنی مرضیاں کب شامل ہوتی ہیں؟ جب اپنے مفادات ہوتے ہیں. میرے یہاں مجمع زیادہ آ جائے, میں کوئی نئی چیز ایجاد کروں دین میں تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے, کوئی نیا افسانہ گڑھ دوں, کوئی نئی بات. یہ پورے سب جگہ کی بات کر رہے ہیں نا, سمجھ گئے آپ؟ پورے عالم اسلام میں, بلکہ دیگر مکاتب میں, مذاہب میں بھی زیادہ, بلکہ شاید ہم سے بھی زیادہ, شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم سے بھی زیادہ ہے انبار ان چیزوں کا کہ لوگ اپنی مرضیاں دین کے نام پہ شامل کرتے ہیں. آگے سچ رکھا جائے گا, پیچھے بہت بڑا جھوٹ رکھ دیا جاتا ہے. سامنے تھوڑا سا سچ, پیچھے بہت بڑا جھوٹ, تاکہ لوگوں کو بہکانے میں آسانی ہو جائے. تو یاد رکھیے, جس زمانے میں ایسا کچھ نظر آنے لگے, عبادتیں میلوں میں تبدیل ہوتی نظر آنے لگے, تو سمجھ لیں کہ پیچھے کوئی دماغ کام کر رہے ہیں جو آپ سے آپ کے دین کا تقدس چھین لینا چاہتے ہیں. دین ایک مقدس چیز, عبادت اس تقدس کی علامت. اس عبادت کو ایسا بنا دو کہ اس میں سے تقدس غائب ہو جائے, شور شرابہ رہ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا تھی تمہاری عبادت؟ کہتے تھے تم عبادت کر رہے ہو, اور شور مچاتے تھے, شور, تالیاں پیٹتے تھے, ادھم ہنگامہ کرتے تھے, اور کہتے تھے ہم تو عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. قرآن مجید منظر کشی کر رہا ہے کہ یہ کرتے تھے. تو جس زمانے میں بھی ایسا ہونے لگے تو سمجھ لیجیے کہ کوئی دماغ گھس آئے ہیں جو تاجر ہیں. اب چاہے وہ عالمی تاجر ہوں, عالمی تاجر ہے نا سامراج, وہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ اچھا اگر تم اسلام نہیں چھوڑ سکتے تو اسلام کی شکل ہی بدل دی جائے. سامراج کیا چاہتا ہے, استعمارات کیا چاہتا ہے؟ اس نے دیکھ لیا کہ بھئی اپنا مذہب تو چھوڑیں گے نہیں مسلمان, تو اسلام سے چمٹے, تو ان میں ایسا کام کرو, ایسے افراد کو چھوڑو, ایسی چیزوں کو چھوڑو, اس طرح مال خرچ کرو کہ یہ کم سے کم کچھ نہ صحیح تحریفات کے قائل ہو جائیں. کچھ چیزوں کو ان میں نیا اللہ کے نام پہ, رسول کے نام پہ, اور مقدس چیزوں کے نام پہ, اور پھر اپنے بڑے بڑے انہوں نے مرکز بھی بنوا دیے خود پیسے خرچ کر کے. یہ مرکز بناؤ اور یہاں سے تحریفات کو, لیکن اطمینان رکھیے قرآن مجید کا وعدہ ہے سورہ انفال میں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اسی جو میں نے اب دیکھیے دونوں آیات ساتھ ساتھ ہیں, میں کیا کروں, دونوں آیتیں ساتھ ساتھ ہیں, مشکل میری حل ہے. یہ سورہ انفال کی 35ویں آیت جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اس کے بعد والی آیت 36ویں آیت, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے. سمجھ گئے اب کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے اوپر وہ منظر کشی کی گئی کہ یہ ہوتا تھا تمہارے ساتھ, اب بعد میں کہ آگے بھی یہی ہوگا. کفار کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ مال خرچ کرو اور ان کو دین کے راستے سے ہٹا دو, یعنی منحرف کر دو. رہیں کہیں مسلمان, لیکن کہیں سے بھی کوئی اسلام ان کے اندر نہ ہو. مسلمان ہوں مگر اس راستے پر نہ ہو جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ کے رسول کا دیا ہوا راستہ ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, مال خرچ کریں گے, کر رہے ہیں نا, کروڑوں اربوں کے حساب سے مال خرچ ہو رہا ہے. جتنی تحریفات ڈال سے ان میں ایجاد کر سکتے ہو, نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہو, ایجاد کرو. ہر ایک میں, ہر ایک کی بات کر رہے ہیں, سب کی بات کر رہے ہیں, ایجاد کرو. اور بھی معاملات پہ خرچ کر رہے ہیں. اسلام کے نام پہ دہشت گردی پھیلا دو تاکہ
دنیا کے سامنے اسلام کا چہرہ مسخ ہو کے جائے. یہ گلے کاٹنے والے, یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے, یہ سینہ چیر کے کلیجے نکال دیں, ان میں اور 1400 سال پہلے کے وحشیوں میں کیا فرق ہے جو لاش کا مسئلہ کر دیتے تھے, جو لاشوں کو چیر پھاڑ کے ان میں سے دل گردے کلیجے یہ سب نکال لیا کرتے تھے, ان میں کیا فرق رہ گیا؟ لہٰذا ایسا کر دیا جائے, یعنی جو جہاں سے بہک سکتا ہے بہکا دیا جائے. کسی کو کیا کہنا چاہیے جو آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کوئی کیا اس کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. کسی کو اس کے ذریعے سے, کسی کو فیشن کے ذریعے سے, کسی کو ناچ گانے کے ذریعے سے, اور شو بزنس کی جگمگاہٹ کے ذریعے سے وہاں سے بہکتا ہے, وہاں سے بہکا دو. موسیقی کے ذریعے سے بہکتا ہے, موسیقی سے بہکا دو. مال کے ذریعے بہکتا ہے, رشوت کے راستے پہ ڈال دو, بے ایمانی کے راستے پہ ڈال دو. اور ایسی بے ایمانی کے راستے پہ ڈالا کہ پورے کے پورے ملک ہڑپ کر گئے, اب بھی پیٹ نہیں بھرا. یعنی کہاں کہاں سے بہکا رہا ہے. راستے میں بیٹھ جاؤں گا, شیطان نے کہا نا ان کے دین کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. نمازی کو اس کے راستے سے بہکا دے گا, روزے کو اس کے راستے سے بہکا دے گا, روزے دار کو وہاں سے بہکا دوں گا ان کو. حج کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا, زکوٰۃ کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا, خمس کے راستے میں وہیں سے بہکا دوں گا. خرچ کرے گا مگر نفس کا پجاری بن کے خرچ کرے گا, اور یہیں سے بھی نہیں بہکے گا. شدت پسند بنا دوں گا, انتہا پسند بنا دوں گا, گلے کاٹنے والا بنا دوں گا, خود کچھ دبا کے کرنے والا بنا دوں گا. یہ سب وہی کا پیچھے تو وہی ہے نا بھائی, آپ جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. اب یہ میں نے تشریح کی, تشریح. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں, کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دیا جائے. فَسَيُنْفِقُونَهَا, ان قریب یہ خرچ کریں گے. یعنی خرچ کرنے دو, گھبراتے کیوں؟ ہم جیسے لوگ نہیں گھبراتے, کبھی بھی نہیں گھبراتے. اور ایک مومن کو کبھی گھبرانا بھی نہیں چاہیے, حالات کتنے ہی خطرناک اور خوفناک اور خراب کیوں نہ ہو جائے. کیوں؟ ایک ہوتا ہے انسان کا وعدہ, ایک ہوتا ہے اللہ کا وعدہ. ایک ہوتے ہیں انسانوں کے وعدے کہ ہمیں ووٹ دے دو, یہ کر دیں گے, ہمیں ووٹ دے دو, وہ کر دیں گے. اس کے بعد وہ جو کرتے ہیں, آپ کا حشر, وہ آپ کے سامنے کیا حشر کیا ہوا ہے, آپ کا پورے ملک کا حشر کیا ہوا ہے. وہ انہی لوگوں نے کیا ہوا ہے جو وعدے کرتے ہیں نا, ووٹ لینے سے پہلے ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, اور یہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یہ خرچ کریں گے, آتے اپنے مطلب. فَسَيُنْفِقُونَهَا, ان قریب یہ خرچ کریں گے. خرچ کرنے دو, مایوس مت ہو. میں نے کیا عرض کی؟ ایک ہے ان کے وعدے, انسانوں کے وعدے, IMF کے وعدے, ورلڈ بینک کے وعدے, سامراج کے وعدے, سامراجیوں کے وعدے, ان کے پٹھوؤں کے وعدے, ہے نا, یہ ان کے وعدے. اور ایک ہے اللہ کا وعدہ. میں کس پہ بھروسہ کروں؟ ایک مومن کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ کے وعدے پہ. جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں یہاں سے آج سارے عالم اسلام میں جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی, کس کے وعدے پہ بھروسہ کروں؟ ان کے وعدے پہ بھروسہ کروں. ان سب علماء کو میں نہیں کہہ رہا, ان دین فروش ملاؤں کو کہہ رہا ہوں جو مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں اور خوب خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کے وعدوں پہ بھروسہ کروں, ان ملاؤں کے وعدوں پہ بھروسہ کروں؟ کس کے وعدے پہ بھروسہ؟ اور ایک طرف ہے اللہ کے وعدے قرآن مجید میں, کس کے وعدے پہ بھروسہ کروں؟ اللہ کے وعدے پر نا. تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ جب اللہ ایک وعدہ کر رہا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ اب دیکھیے میں اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں. ویسے اس پر اگر مجالس پڑھی جائیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں. عشر بھی پڑھے ہم نے اللہ کے وعدوں پر کہ اللہ نے کہاں کہاں مومنین کو تسلی دیے, ڈھارس دیے کہ گھبرانا مت, پریشان مت ہونا, سب ٹھیک ہوگا آخر میں. اب آئیے, فَسَيُنْفِقُونَهَا, بس یہ خرچ کریں گے. خرچ کرنے دو. تم کیوں گھبراتے ہو, تم کیوں ڈرتے؟ ہمارا کام ہے ڈٹے رہنا. ہمارا کام کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا. جب مشکلات آئیں دعا کرو, قوم طالوت کی طرح, قوم داؤد کی طرح جو جالوت کے مقابلے میں گئی تو اس نے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہم پہ صبر نازل فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, ہمیں ثابت قدم رکھ, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں قوم کفار پہ فتح عنایت فرما. صلوات بھیجیے محمد. تو یہ ان کی دعا ہے, لیکن کیوں نقل کی گئی؟ تاکہ تمہارے سامنے رہے, تم بھی یہ دعا کرو سختیوں میں کہ معبود ثابت قدم رکھنا, کبھی قدم ڈگمگا نہ جائیں ہمارے کہیں, ٹھیک ہے, قدم ڈگمگا نہ جائیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا, بس یہ ان قریب خرچ کریں گے. خرچ کرنے دو. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. یہ کفار اپنا مال خرچ کریں گے,
خرچ کرنے دو. اور پھر ایک دن آئے گا حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے. اب یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ. پھر کوئی مومن گھبرا سکتا ہے اس وعدے کے بعد کہ دنیا میں کتنی سختی آ جائے, کتنا ہی آگے بڑھ کے آ جائے سامراج, اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے گھبرانا مت. یہ کتنا ہی خرچ کر لیں, ثم تکون علیہم حسرتاً, ایک دن حسرت سے اپنا سارا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے. ثم یغلبون, اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے, یعنی مومن ان پر غالب آ جائیں گے. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ, اور پھر اور دوسری سورہ نور میں وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے ان بندوں سے جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا, اس روئے زمین پہ انہیں اپنا وارث بناؤں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور صرف یہ نہیں, وارث نہیں بناؤں گا ایسے, ان کو اقتدار دوں گا. تمکین یعنی اقتدار دوں گا, اس دین کے ساتھ اقتدار دوں گا جس دین کو میں نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. سمجھ میں آئے کس کے وعدے پہ یقین کریں بھائی؟ کس کے وعدے پہ؟ اللہ کے وعدے کو ماننا ہے نا, اللہ کے وعدے کے ساتھ چلنا ہے. پس یہ دین میں جو تحریفات کا بازار گرم ہونا شروع ہوا, ان کے کہیں نہ کہیں مراکز ہیں, وہاں سے یہ سب امپورٹڈ ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب وہاں سے ہیڈ کوارٹر وہیں ملیں گے. بھی لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بک کیوں جاتے ہیں, آپ ہی لوگوں میں تو بکنے والے. ہاں بالکل ہم جانتے ہیں کمزوریاں ہیں, 1400 سال میں نامعلوم کیا کیا ہوا, کیسے ہوا, وہ سب ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے روئے زمین پہ جو ان کو للکار نہ رہا ہو. سمجھ آئی؟ میں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں لے کر آتا ہوں آپ کو. میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی توحید پرست نہ ہو. توحید پرست ہے نا, جناب بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں. اور جب جناب عبد المطلب نے دعا کی تو کہاں دعا کی؟ خانہ کعبہ میں. تو بت بھی رکھے تھے لیکن نہیں, رب بیت سے, اے اس گھر کے رب, بتوں سے نہیں, اس گھر کے رب, اس چہرے کے واسطے, ان بتوں کے نہیں. بتوں کا واسطہ نہیں دیا, اس چہرے کا واسطہ دیا جو مقصود کائنات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد المطلب جانتے تھے کہ یہ بچہ کون ہے. جبھی تو عرض کرتا ہوں کچھ دوستوں کی خدمت میں کہ خدا کے لیے یہ نہ کہا کرو کہ حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے تھے. اللہ کے بندو, جب کچھ بھی نہ تھا تو وہ تھا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا تھا. وہ سوت بھی رسول اللہم صلی علی محمد. خود گواہی دے رہی ہے تاریخ سیرت نگار کہ وہ زندگی کے وہ 40 سال بھی ایسے تھے کہ جس میں آپ کو پورا معاشرہ صادق اور امین کہتا تھا, اور جس میں کوئی ثابت نہیں کر سکا. ہے ہی نہیں تو ثابت کہاں سے کرے گا؟ جب جناب عبد المطلب کے لیے ثابت نہیں, جب جناب ہاشم کے لیے ثابت نہیں, جب کسی ہاشمی کے لیے ثابت نہیں کہ ان کا کوئی بت تھا, تو اللہ کا رسول کیسے پیشانی جھکاتا کسی بت کے سامنے؟ کیسے جھک سکتی تھی وہ پیشانی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بہت آسان سا مضمون ہے. تو پس طے ہوا کہ ایک طبقہ تھا جو توحید پرست تھا, جو دعائے ابراہیم تھا. تو اب بتائیے, جناب ابراہیم نے دعا کی ہزاروں سال پہلے, تقریباً اندازاً کہہ لیجئے 3.5 سے 4 ہزار سال پہلے. میں کوئی وقت تو معین کر نہیں سکتا, ما قبل تاریخ کی باتیں ہیں. کسی نے 4000 قبل لکھا, کسی نے 5000, کسی نے 3500, کسی نے 3000. خیر اس سے میری بحث نہیں. ہزاروں سال پہلے جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ پالنے والے, اس وقت تو کوئی ہے بھی نہیں طواف کرنے والا. 2 باپ بیٹے ہیں, جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ, لوگوں کے دلوں کو بھی اس طرف موڑ دے تاکہ یہاں پہ تیری عبادت کریں, تیرے گھر کا طواف کریں. دعا کی, اور ہماری اولاد میں, یعنی جانتے ہیں ابراہیم کہ آگے کیسے کیسے آنے والے ہیں. بت گری بھی کریں گے, بت فروشی بھی کریں گے, بت پرستی بھی کریں گے, سارے کام. اس لیے کہا کہ ایک گروہ معبود, ایک گروہ ایسا ہو. تو اب یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو اس کا مطلب تھا نا کوئی گروہ, تو اس گروہ کو تلاش کرو. نہیں ملتا تو ڈھونڈو سیرت میں. میں نے جناب عبد المطلب کی مثال دے دی, جناب ہاشم کی مثال دے دی. اب ڈھونڈو اس شخصیت کو جس نے حضور کا عقد پڑھایا.
بھائی میں نام نہیں لیتا، میں تو سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ ڈھونڈو کس نے حضور کا عقد پڑھایا۔ بھائی کوئی بھی پڑھا سکتا تھا نا، نہیں، یہ دیکھو کہ کیا پڑھایا۔ جب عقد پڑھایا تو کیا پڑھایا؟ جب اس نے عقد پڑھانا شروع کیا تو پہلا جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں وارث ابراہیم و اسماعیل بنایا، جس نے ہمیں نسل اسماعیل میں قرار دیا، نسل ابراہیم کعبے کا محافظ اور ہمسایہ بنایا۔ اس اللہ کی حمد کے ساتھ شروع کر رہا ہے خطبہ، تو جا کے تلاش کر لو، معلوم ہو جائے گا کہ توحید پرستوں کا گروہ کون سا تھا جو اس وقت بھی توحید پر گامزن تھا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے سب کے بت ملیں گے، ان کا بت نہیں ملے گا۔ آئیے ان بتوں کا انجام کیا ہوا، حشر کیا ہوا؟ جانتے ہیں بتوں سے کتنی محبت تھی؟ یہ بھی تاریخی حوالوں سے بات کریں گے۔ اتنی محبت تھی ان بتوں سے، اتنی محبت تھی ان بتوں سے کہ طائف کے لوگ جب اسلام قبول کر چکے تو سوا نامی جو ان کا بہت بڑا بت تھا اس کو توڑنے پہ تیار نہیں تھے۔ برسوں کی شناسائی، اتنی جلدی کیسے وہ شناسائی ختم کر دی جائے؟ تو دل نہیں مانتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا بس ان بتوں کو توڑ دو۔ کہ اللہ کے رسول ہم اپنے ہاتھوں سے تو نہیں توڑ سکتے، آپ کسی سے توڑوا دیجئے۔ اب آپ دیکھیے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا ان کو بتوں سے، تحریفات جب آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جائیں تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ لوگ ان تحریفات کو سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو انہوں نے اختراعات، ایجادات دین میں ڈالتے کہتے ہیں یہی دین ہے، حالانکہ وہ اختراع ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی اختراع ہے۔ ڈرتے ہیں، اس وقت بھی ڈر رہے تھے کہ بت کچھ کرنا دے، چھوڑو بھائی کون توڑے گا اس کو۔ توڑوا دیا اللہ کے رسول نے۔ کس سے توڑوائے مجھے نہیں معلوم، بہت سارے نام ہیں وہاں، لیکن خانہ کعبہ میں بڑا مسئلہ ہوا۔ اب خانہ کعبہ میں اتنے سارے بت، وہاں بھی وہی مسئلہ کہ بہت ساروں کے دلوں میں وہ، جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، اقبال نے خیر کسی اور تناظر میں کہا ہوگا یقیناً، اس نے تو جس زمانے میں رہ رہا تھا انگریزی سامراج اس وقت مسلط تھا ظاہری طور پر۔ کیسے مسلط تھا؟ ظاہری طور پر۔ آگے کا جملہ آپ خود ہی سمجھ لیجئے۔ تو خیر جناب، تو وہ انگریزی سامراج مسلط تھا اور اقبال بیدار کرنا چاہ رہے تھے افکار کو مسلمانوں کے، تو اس نے اس تناظر میں یہ شعر کہا تھا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ہمارے اطراف میں ایسے بت گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسے افراد گھوم رہے ہوتے ہیں کہ زبان پہ اللہ ہوتا ہے اور آستینوں میں، یعنی دلوں میں جو محبت ہے وہ سامراج کی۔ تو بت ہے نا وہ، یوں سمجھ لیجئے، تاکہ کوئی کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے۔ بھائی بڑا سمجھا کے ایک جملہ کہنا پڑتا ہے۔ یعنی سامراج کی محبت کیا ہے؟ بت ہے نا، حبل، یہ سامراج وقت کا حبل ہے، لات و منات و عزا، یہ استعارے بن گئے۔ اب اسی تو قرآن میں ان کا ذکر ہوا، ان بڑے بڑے بتوں کے نام کے ساتھ ذکر ہوا کہ ان کی محبت کیا ہے؟ یہ بت پرستی ہے نا۔ لاکھ نمازیں پڑھے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، لیکن دل میں ان کی محبت رکھے گا شیطانی طاقتوں کی، سامراجی طاقتوں کی، تو کیا ہو جائے گا؟ بت پرست ہو گیا نا۔ زبان سے کہتا رہے، اس جیسے زمانے جاہلیت میں وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ ہمارا یہی ہے جو کعبے کا رب ہے، یہ تو بت ہمارے وسیلے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی غلط نہ سمجھ بیٹھے ہماری بات کو۔ تو اب کون توڑے ان بتوں کو؟ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی ہمدردیاں یا دلوں میں اب تک بت باقی تھے کہ ہائے میرا بت، اتنا ساری زندگی اس بت نے کما کے دیا تھا، بھائی کچھ تو محبت اس کی دل میں آ گئی ہوگی۔ اس سے آج کے زبان میں اگر مثالیں تو اس نے گاڑیاں بنوائیں، بنگلے بنوائے اور کیا کیا دیا ان کو، بھائی سب کچھ دیا، تو کیسے اتنے ہاتھوں سے توڑ دیتے؟ کون توڑے گا بھائی؟ کون توڑے گا بت؟ تو اب پڑھیے جا کے، علی 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 علی، بت توڑ رہے۔ اور ثابت کہاں ہوا؟ جب حبل کی باری آئی۔ اونچا بت ہے نا، کیسے توڑا جائے؟ کیسے توڑا جائے؟ یا تو اللہ کا رسول علی کے شانوں پہ سوار ہو جائے، یا علی اللہ کے رسول کے شانوں پہ سوار ہو جائے۔
تو خلاصہ کرتے ہیں، طے یہ ہوا کہ علی رسول کے شانوں پر سوار ہو جائے. علی رسول کے شانوں پہ سوار ہوئے اور حبل کو وار کیا، توڑ دیا بت کو، سب سے بڑے بت کو. علی ہی توڑ سکتا تھا نا، وہ پیشانی جو کسی بت کے سامنے نہ جھکی ہو، اسے کوئی خوف بھی نہیں تھا اور اس کے دل میں ان بتوں کے لیے کوئی ہمدردی بھی نہیں تھی. ایک وجہ تھوڑی تھی دشمنی کی، ایک وجہ تو نہیں تھی نا، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اتنی سی بات تھی کہ علی کے ہاتھوں ان سارے بتوں کا خاتمہ ہوا. اور اس کو سب سے بڑے بت کو توڑنے کے بعد میزاب کے راستے سے جب نیچے اترے تو پوچھا اللہ کے رسول نے، علی کیسا محسوس کر رہے تھے؟ ارے رسالت کے شانوں پہ چڑھنا کوئی مذاق ہے؟ اور معراج کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں معراج؟ یہی تو معراج ہے علی کی، کہ علی رسالت کے شانوں پہ یا علی سوار ہوئے اور یا علی کے بیٹے حسن اور حسین نے سواری کی ہے. اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ سوار دوش پیغمبر کون ہے، یا حسن حسین ہے یا ان کا بابا علی ہے. یہ معراج کہ اللہ کے رسول ایسا تھا کہ جیسے عرش کو چھو رہا تھا. یعنی علی نے صرف اپنی فضیلت نہیں بتائی اس جملے سے، علی نے بتایا کہ آپ کے شانوں کی منزل کیا ہے. یعنی اس منزل پر تھا میں، اتنی بلندی پر تھا میں کہ عرش تک میرا ہاتھ پہنچ رہا تھا. یعنی اپنی فضیلت نہیں بتا رہے، یعنی اللہ کے رسول کی فضیلت بتا رہے کہ اتنا بلند مقام ہے جہاں مجھے موقع ملا. بس دو مقام ہیں جہاں اللہ کے رسول نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، دو یاد رکھیے گا. دیکھیے نا ہم کیا کہتے ہیں، اور یہ پوری دنیا سن لے، اور ہمیشہ بتاتے ہیں، کھل کے بتاتے ہیں، صاف صاف بتاتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ علی سب کچھ ہے، مولا کائنات ہے، مولا عارفان ہے، مولا کل ہے. لیکن پیغمبر کے بعد، کس کے بعد؟ پیغمبر ختم مرتبہ جو کچھ بھی علی رسول کے بعد ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بالکل صاف عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی ہم نے چھپایا کبھی کسی سے کچھ نہیں ہے. رسول کے بعد، رسول کے بعد. اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں، جو کچھ ہے رسول کے بعد. دیکھیے دو صفات ایسی ہیں، بلکہ دو تین ہو سکتی، لیکن اب تو ہم وقت نہیں، مختصر وقت ہے تو دو باتیں بتائیں گے. ایک علی کی شجاعت مشہور ہے نا، علی کے لیے ذوالفقار آئی احد میں، اور اس کو تو مورخین نے بھی لکھا کہ ہاں ایک آواز گونجی تھی جسے جبرائیل کی ندا بتایا گیا تھا، لا سیف اللہ ذوالفقار لا فتح اللہ علی، گونجی تھی احد میں، ذوالفقار آپ پر نازل ہوئی تھی. تو حضور نے یہ علی کے لیے ذوالفقار آئی، حضور کے لیے آ جاتی، حضور لڑتے، حضور مارتے، تو کیا حضور کو شمشیر زنی نہیں آتی تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، خاکم بدہن، ہزار معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. کیا حضور کو شمشیر زنی نہیں آتی تھی؟ نہیں. یاد رکھیں، اگر ہم ایک بھی صفت پہ کمی کے قائل ہو جائیں تو یہ نقص آ جائے گا رسالت پہ ہمارے عقیدے کے مطابق. کیا ہو جائے گا؟ نقص. رسالت میں نقص نہیں ہو سکتا. کوئی کہہ سکتا نا بھی کہاں دوسرے لڑتے تھے، علی نے شمشیر چلائی، علی کے لیے ذوالفقار آئی. نہیں، ایسا نہیں تھا. منصب رسالت کا تقاضا نہیں تھا کہ اللہ کا رسول تلوار چلاتا. منصب ہے نا، منصب رسالت رحمت للعالمین. وہ ایک حملہ آور جو بالکل قریب آ گیا تھا، اس کے ہلکا سا زخم لگایا تھا، اور بعد میں جا کے وہ بھی جہنم رسید ہوا. اللہ کے رسول نے تلوار نہیں چلائی، شمشیر نہیں چلائی. کیوں؟ منصب رسالت کے خلاف تھا نا، رحمت للعالمین. لہذا اس لیے جب علی جنگ کرتے تھے تو اللہ کا رسول مسکرا کر دیکھتا تھا، اور کتنوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول علی کو جنگ کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے، یا علی حربوں کا حربی، علی تیری جنگ میری جنگ ہے. یا علی ضربوں کا ضربی، علی تیری ضرب میری ضرب ہے.
کہاں مظاہرہ کیا اس طاقت کا؟ 2 مقامات. علی کون؟ فاتح خیبر. علی کون؟ جس نے اپنا پنجہ گاڑ کے باب خیبر کو اکھاڑ دیا تھا جڑوں سے. تاریخوں میں لکھا ہے باب خیبر کی کیفیت کو. بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. آئیے اب جو میں عرض کر رہا تھا، کہاں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں علی کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. وہ ہاتھ جو باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینکتے ہیں، وہ ہاتھ جنہوں نے مرحب و انتر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، وہ ہاتھ جس نے عمرو ابن عبدوت کو خاک و خون میں غلطاں کر کے کفار کا غرور خاک میں ملا دیا. پس خانہ کعبہ میں اپنے شانوں پہ علی کو اٹھا کے بتایا کہ اتنی طاقت ہے رسالت میں کہ جو کائنات کا سب سے بڑا شجاع ہے اس کے وزن کو اللہ کا رسول ہی اٹھا سکتا تھا اور کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. حیدر کرار کو شانوں پہ بٹھانا بھی رسول کی ایک اور بہت فضیلتیں. ایک فضیلت سامنے آئی کہ صرف رسول اٹھا سکتا تھا. اور دوسرا مقام وہی بازو جن کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی تھی غدیر خم میں پالانوں کے منبر پہ. دائیں ہاتھ سے علی کا بایاں ہاتھ پکڑا ہے اور فضا میں بلند کر کے کہا تھا دیکھ رہے ہو سب. اس لیے منبر بنایا تھا اونچا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے دیکھا نہیں کون تھا، میرے آگے تو مجمع تھا. کعبہ تو دیکھ رہے ہو اتنی بلندی پر ہے علی. جب سب نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تو پھر اپنے یعنی یہ کیا تھا؟ رسول کے ہاتھ کی طاقت کا مظاہرہ تھا کہ دیکھو یہ ہے طاقت رسالت کی جس نے علی کو شانے سے پکڑ کے بلند کر کے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ 2 مقامات، ایک مکے میں بتوں کی تباہی اور ایک غدیر خم. اب غدیر خم پہ اگر کوئی اعتراض کر بھی بیٹھے کہ نہیں شانہ پکڑا تھا بلند نہیں کیا تھا تو اچھا بھائی آپ کی مرضی، لیکن ذرا غور سے تاریخ میں پڑھیے گا تو یہی ہوگا کہ آپ نے شانہ پکڑ کے بلند کیا تھا اور اتنا بلند کیا تھا کہ آپ کی آستین، یہ الفاظ ہیں تاریخ کے، آپ کی آستین پوری نیچے گر گئی تھی اور بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی تھی. یہاں تک تو جملے بھائی اب بھی نہیں مانے تو آپ کی مرضی ہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. سب کے لیے پیغام سب کے لیے. بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا رسول پردہ فرما رہا ہے تو ایسے نہیں بتا کے جا رہا ہے. کوئی مانے نہ مانے بتا کے کہ جیسا میں مولا ہوں ویسے ہی مولا. الا لا نبی من بعدی، بس میرے بعد کوئی نبی، یہ نبی نہیں ہو، ہم بھی نہیں مانتے نبی، لیکن مولا ہے تمہارا. مولا کا کیا مطلب ہے؟ جیسا میں مولا. رسول کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا. کچھ بھی نہیں اتنا تو مان لیجئے اطاعت واجب ہے کہ نہیں. آپ کے نفسوں پہ، سب کے نفسوں پہ قیامت تک ان کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اللہ کا رسول؟ تو بس علی کیسا مولا ہوا؟ خلاصہ حالانکہ اس کی بڑی تفصیل ہے لیکن اب کیونکہ وقت ہو گیا کافی، کیا تفصیل ہوئی؟ بس علی بھی تمہارے نفسوں پہ حاکم ہے. اگر علی کہہ دے، اب اس کی چھوٹی سی مثال دے دیں، جیسے ایک حاکم شرع کو اختیار ہے نا کہ اگر کوئی شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہو اور کسی طرح بھی نہ سدھرے، کسی طرح ماننے منائے، تو حاکم شرع وہ سب سے بڑا، ہر مفتی نہیں بھائی، مفتیوں میں بھی جو اعلیٰ ترین، تقوی میں بھی اعلیٰ ترین ہو، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ طلاق کا اعلان کر سکتا ہے، علیحدگی کا اعلان کر سکتا ہے. یہ حاکم شرع کا آخری حق ہے، علیحدہ کر دے گا، جاؤ یہ بہت ظلم کرتا ہے اس کو علیحدہ کر. لیکن میں نے بتا دیا کہ حاکم شرع کی شرائط ہے. ہر ملا جو ہے وہ حاکم شرع نہیں ہوتا. حاکم شرع کی شرائط، میرے جملے کو کوئی نہ پکڑ لے کہ حاکم شرع بن کے جو چاہے جس کی مرضی طلاقیں دیتا پھرے، ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اس کی بڑی شرائط ہیں. حاکم شرع. تو اب مجھے بتائیے علی کو کہاں تک اختیارات حاصل ہیں؟ کس کس جگہ تک اختیار حاصل ہیں؟ یہ علی کے اختیارات کی منزل ہے. اور یہ اختیارات ایسے تو نہیں ملے. میں نے پہلے جملہ کیا استعمال کیا تھا؟ وہ عالم الغیب والشہادہ، اس کے علم میں ہے نا کون کس قابل ہے.
اور خیبر میں اعلان ہوا، جب بھی نہیں سمجھ میں آیا لوگوں کی، جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کل اس کے ہاتھ میں پرچم دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَّارٍ یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح بھی دے گا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ جس سے محبت کر رہا ہے، کیا معاذ اللہ کوئی وقتی محبت ہوتی ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ جب اللہ کسی سے محبت کا اعلان کر رہا ہے تو عالم الغیب والشہادہ ہے نا، اس کا مطلب ہمیشہ اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہے، اس کی محبت اللہ کے ساتھ، ہمیشہ رسول کی محبت اس کے ساتھ ہے، اس کی محبت رسول کے ساتھ۔ لیکن بس وہ زمانے جاہلیت کے کینے حضور کے زمانے میں سے تو نہ نکل سکے، حضور کے زمانے میں تو نہ نکل سکے، لیکن ہاں اولاد علی سے بدلہ لینے میں لوگوں کو آسانی ہو گئی۔ کتنا بڑا المیہ ہے تاریخ کا، کتنا بڑا المیہ تاریخ کا، اس کا جواب بھی نہیں دے پاتے ہم لوگ۔ تو کہاں سے جواب دیں، کیسے جواب دیں؟ جب کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی مارنے والا کوئی اور تو نہیں تھا، نہ یہودیوں نے مارا، نہ عیسائیوں نے مارا، نہ مشرکوں نے مارا، بھئی مارنے والے وہی تھے جو نماز پڑھ کے آئے، مارا، پھر نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، حملہ کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر تلواریں چلائیں، عصر کی نماز پڑھی، پھر گلا کاٹا، خیموں کو لوٹا، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اس کو؟ اور کون کر سکتا ہے اس کو جسٹیفائی؟ کیسے جسٹیفائی کیا جائے؟ کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے تاریخ میں ہوئے ہوں گے، ممکن ہے ہوئے ہوں، لیکن ایک واقعہ ایسا بتا دو جہاں کسی نبی کی امت کے کلمہ گویوں نے اپنے ہی نبی کی اولاد کا گلا کاٹ دیا۔ بہت سارے انبیاء پر، انبیاء کی اولادوں پر ظلم ہوئے، لیکن وہ ظلم کرنے والے کفار تھے، مشرک تھے۔ ایسا کہیں نہیں ہوا ظلم کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے اذان میں گواہی دے رہے ہیں، جس کی رسالت کی، اس کے بچوں کے گلے کاٹے۔ بس کربلا انتہا تھی، انتقام کی انتہا تھی، انتقام کی انتہا، اور کہہ کے انتقام لیا جا رہا تھا کہ آج بنی ہاشم سے ہم نے انتقام لے لیا اپنے مقتولین کا۔ یہ ہے تاریخ کے الفاظ، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کہاں تک جھٹلائے گا کوئی، سب موجود ہے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ گھیر لیا گیا کربلا کے میدان میں۔ ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے، حسین ان کے 72 جانثار، ان کے ساتھ بیویوں کو، بچوں کو گھیر لیا کربلا میں۔ عمر سعد کے لشکر نے، ابن زیاد اس کی پشت پر، اور یزید ملعون ان سب کی پشت پر۔ کوئی فرار ممکن نہیں، کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا یزید کے فعل کو۔ کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں سکتے۔ خیر، تو جناب گھیر لیا، لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، اور رخ یہ ہے کہ بظاہر تو اس نے گھیرا تھا، لیکن یقین جانیے جب آپ نتیجہ دیکھیں گے نا کربلا کی جنگ کا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حسین نے ان کو گھیر لیا تھا، اور ایسا گھیرا حسین نے کربلا میں، ایسا گھیرا کہ اب قیامت تک کربلا سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، کربلا ان کا پیچھا چھوڑتی نہیں۔ قربانی اتنی ہے نا، قربانی اتنی دی حسین نے۔ 10 محرم کو عصر عاشور ختم ہو جاتا قصہ، 10 دن تک یاد رہتی شہداء کی۔ یہ اتنا طویل کیوں، چہلم تک کیوں، یہ 2 مہینے سے زیادہ کیوں؟ عزیزو، اگر ظلم رک جاتا عصر تک تو داستان بھی 10 تک رک جاتی۔ لیکن دیکھیے تو صحیح آپ کہ وہ تو شہید ہوئے نا، مرد تھے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے،
مجھے بتائیے کہ خواتین کا کیا جرم تھا؟ اور بیویاں بھی کون سی بیویاں؟ رسول زادیاں بھی کون رسول زادیاں؟ جن کی آواز کسی ہمسائے نے بھی کبھی نہیں سنی. بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں، نواسیاں، خاندان رسالت کی بیویاں. کیا حال ہوگا ان بیویوں کا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے، اور جب حسین ایک ایک کا نام لے کے سلام دے رہے تھے کہ زینب میرا سلام، رقیہ، ام کلثوم، ام رباب، ام لیلہ، تم سب پر حسین کا آخری سلام. ایک کوہرام برپا تھا خیموں میں. ہر بیوی سوچ رہی تھی کہ ابھی تک تو حسین تھے، اب کیا ہوگا؟ سامنے یہ حیوانوں کا، درندوں کا، وحشیوں کا لشکر، یہ بیویاں، اور ایک مرد بیمار و لاغر جوان سید سجاد. کیا ہوگا؟ میدان میں گئے حسین، رخصت ہو گئے. آخری بار حجت بھی تمام کی. اور کیوں حجت تمام کی؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ میں پہچانتا نہیں تھا کہ میرا مقابلہ اپنے ہی رسول کے بیٹے حسین سے تھا. یاد دلایا، کچھ احادیث یاد دلائی، حسین منی وانا من الحسین یاد دلایا، سب یاد دلایا. اپنا راکب دوش پیغمبر ہونا یاد دلایا، اپنا اللہ کے رسول کے سینے پر سونا یاد دلایا، سب یاد دلائے. وہاں سے ایک ہی جواب تھا کہ کوئی راستہ نہیں، یا جان دینے کے لیے تیار ہو جائیے یا بیعت قبول کر لیجیے. جان بچنے کا راستہ یہی ہے. اور فرزند زہرا نے یہ باتیں سن کر کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا سمجھتے ہو؟ جان بچانے کے لیے یہ سب باتیں کر رہا ہوں؟ صرف حجت تمام کر رہا ہوں تاکہ تم میں سے کوئی ایک بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پہچانتا نہیں تھا. اور انصاف سے بتائیے اب حسین جیے بھی تو کس کے لیے جیے؟ اپنے ہاتھوں سے اون و محمد کے لاشیں لایا ہے، اپنے ہاتھوں سے قاسم کا وہ لاشا جس کی کیفیت بھی بیان نہیں کی جا سکتی وہ لایا ہے، اپنے ہاتھوں پر عباس کا لاشا تو نہیں لیکن عباس کا لہو میں ڈوبا ہوا علم ضرور لایا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے کو گھسیٹ کر لایا ہے. کس کے لیے جی؟ جنگ کا آغاز ہوا، 3 شب و روز کتنے ہی پہروں کا پیاسا حسین جس نے 72 لاشیں اٹھائے. تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب حملہ کیا تو ایسا حملہ تھا علی کے لال کا کہ آگے سے یہ کوفی اور شامیوں کا لشکر بھیڑوں بکریوں کی طرح بھاگا تھا اور چلاتا جاتا تھا علامان الحفیظ، علامان الحفیظ. 2 یا 3 حملے کیے حسین نے یہ بتانے کے لیے کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں. لیکن ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور اب جو وہ تجھے دینے والا ہے تو راضی ہو جا. ذوالفقار نیام میں گئی ہوگی، چاروں طرف سے حملہ. اور کیسا حملہ؟ ہاں اتنا تو ضرور مورخین نے لکھا کہ زخموں کو، حملوں کو، تیروں کو، تلواروں کے نشانوں کو، نیزوں کے، برچھیوں کے، تبر کے نشانوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا. اور تیر تو اتنے تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. اس عالم میں جب زہرا کا لال زین سے زمین کی طرف آیا ہے تو میرا یقین ہے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی ہوگی. آ میرے حسین آ. بس عزاداران حسین، ادھر شمر کا خنجر، کند خنجر سوکھے گلے پر چلا، ادھر سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی. ایک ندا گونج رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. پس یہ آواز خیموں سے ٹکرائی، زینب گھبرائی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، دیکھو یہ کیسی آوازیں گونج رہی ہیں، دیکھو یہ کیا حشر برپا ہے. سید سجاد مسند کا سہارا لے کر بیٹھے. پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ
تو ہٹوائیے۔ فضہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اب سامنے دیکھا سید سجاد نے اپنی جگہ سے بلند ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو زینب نے خیمے سے باہر کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ نوک کے سینہ پہ بھائی کا سر بلند ہے، لیکن عزاداران حسین ابھی گریہ کا موقع نہیں ملا زینب کو، ابھی ماتم نہیں کیا بھائی کا، ابھی جی بھر کے کیسے روئے، نہ رو سکی، کیوں؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی بلند ہوئیں، بیویاں اور بچے سمٹ کر زینب کے خیمے میں آ گئے۔ کیوں؟ سمجھ گئے نا آپ؟ کیونکہ حملہ عام کا حکم ہوا کہ خیموں میں جو کچھ ہے لوٹ لیا جائے۔ پس ادھر سے لشکر آدھا دوڑا ہے، یہ گھوڑے ایک طرف سے دوڑے دوسری طرف نکل گئے، سارے خیام گر گئے۔ خیموں کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی گئی، بیویاں پراگندہ ہو گئیں، بچے پراگندہ ہو گئے، منتشر ہو گئے صحرائے کربلا میں، اور ایسے میں سورج غروب ہو رہا ہے، اور شاید کچھ پہلے ہی غروب ہو گیا ہو، اس سے آل رسول کی بے کسی کا یہ منظر نہ دیکھا جا رہا۔ شاید وہ زینب کے کھلے سر کو نہیں دیکھ سکتا، شاید وہ سکینہ کے نالوں کو نہیں سن سکتا۔ ایک سرخی چھوڑ کر سورج چھپ گیا، وہ سرخی جو عاشورہ سے پہلے نہ تھی اب قیامت تک افق پہ نمودار ہوتی رہے گی، اعلان کرتی رہے گی شام غریمہ کا۔ ہاں، شام غریمہ ایک ہی بار آئی تھی تاریخ میں، اب اس کی یاد باقی رہ گئی۔ کیوں؟ ایسے کردار کبھی جمع نہیں ہو سکتے، لہذا صرف یاد منائی جاتی ہے۔ یاد مناؤ ان کھلے سروں کی جن سروں پر کبھی سورج کی کرنیں بھی نہیں پڑی تھی، ان کا گریہ، ان کا ماتم، کہ ہمسایوں نے جن کی آواز نہ سنی تھی۔ وہ رات، وہ شام غریمہ طلوع ہوئی، وہ شام غریمہ آ گئی، خیمے جلا دیے گئے، لوٹ لیے گئے، بچے بکھر گئے۔ جب لوٹ مار کرنے والے جی بھر کے اس یقین کے ساتھ کہ اب ان کے پاس کوئی اساس، کوئی اسباب، کوئی سامان نہیں بچا، جا چکے، تو اب زینب عباس بنی، اب زینب علمدار بنی، بکھرے ہوئے بچوں کو، بیویوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ خیمے جل چکے، کچھ جلی ہوئی چادروں کے ٹکڑے ان کو لے کر ایک جگہ بچھایا، بچوں کو سمیٹ کر لا رہی ہے، بیویوں کو لا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا محسنہ امامت ہے زینب، جس نے جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو بچایا تھا۔ کچھ بچے نہیں ملے، کچھ بچے نہیں ملے، پھر ان کے لیے قتل گاہ میں گئی، کچھ دور گئی، کیا دیکھا؟ دو معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے، لیٹے ہوئے، انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ شہید ہو چکے تھے۔ جانتے ہیں ان دو بچوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب لوٹ مار ہو رہی تھی یہ گھبرا کے نکلے تھے، دوڑ رہے تھے قتل گاہ کی طرف، پیاس نے پریشان کیا، پیاس سے ہلاک ہوئے جاتے تھے، انہی نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانا شروع کیا۔ جب نیچے سے کچھ نم، کچھ گیلی مٹی نکلی تو اپنے رخسار اس پہ رکھ دیے دونوں بچوں نے، تاکہ کچھ خون کی ان کے جسم کے اندر پہنچے۔ اسی عالم میں تھے کہ لوٹ مار کرنے والا لشکر جب واپس ہوا تو ان دو معصوم بچوں کو ٹاپوں سے رونتا ہوا، پامال کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ وہ دو آخری شہید تھے جن کے لاشیں، ایک کا لاشا زینب نے اٹھایا تھا، ایک کا ام کلثوم نے اٹھایا تھا۔ پھر آئیں، پھر شمار کیا بچوں کو، لیکن سکینہ نہیں ملی، سکینہ کا کوئی علم نہیں۔ اب پوچھا ایک ایک سے، کسی نے سکینہ کو دیکھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یاد ہے نا آپ کو، جاتے جاتے حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا تھا، یہ کہہ کے زینب یہ میرے سینے کے علاوہ کہیں سونے کی عادی نہیں، زینب میری بچی سے ہوشیار رہنا، بھائی سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے۔ پھر ام کلثوم کو ساتھ لیا، پھر قتل گاہ کی طرف ہیں، پھر آوازیں دیتی جاتی ہے سکینہ، سکینہ میری بچی کہاں ہے، سکینہ میری بچی کہاں ہے۔ ایک نشیب کی طرف بڑھی، ایک لاش ایسی آواز آئی، آہستہ آہستہ، میری بہن زینب آہستہ بولو، ابھی میری بچی سوئی ہے۔ اب اس
آواز کی طرف بڑھی تو کیا دیکھا؟ ایک ایسا لاشا جو پامال ہوا ہے، جس پہ نہ لباس نہ سر، انہی دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لاشے کے سینے پہ سر رکھ کے بچی سو رہی ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھی، بچی کا شانہ پکڑ کے ہلایا، بیٹا اٹھو، بیٹا چلو یہاں سے، یہاں گھور اندھیرا ہے، یہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ بچی نے آنکھ کھولی، کہا پھوپھی اماں مجھے بابا کے سینے پہ سونے دیں، میں اور کہیں سو نہیں سکتی۔ کہا میری بچی میں سمجھ گئی یہ میرے بھائی حسین کا لاشا ہے، لیکن اتنا تو بتا تو نے پہچانا کیسے؟ لاش کو دو ہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا لباس سے یا اس کے چہرے سے۔ اس کا لباس بھی لوٹ لیا گیا، اس کا سر بھی قلم کر کے لے جایا گیا، اور یہ تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پامال ہے کہ خاک کے ساتھ یکساں۔ تو نے اپنے بابا کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی اماں جب میں قتل گاہ میں دوڑ رہی تھی، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بابا بابا چلا رہی تھی، اس لاشے سے آواز آئی تھی، آ میری بچی سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔